بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بچپن میں سنتے تھے کہ زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ سوچا کہ علم انسان کو پاگل کیسے کر سکتا ہے، لیکن اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے۔ اکثر گھر میں بذریعہ ڈاک کتابیں موصول ہوتی ہیں، اور جس وقت پوسٹ مین آتا ہے اسی وقت میرا مالی جیرا بھی پودوں کی تراش خراش میں مصروف ہوتا ہے، لہذا کتابیں وہی وصول کرتا ہے۔ میرے صحن میں لیموں کا ایک پودا ہے جس پر ہر موسم میں لیموں لگتے ہیں۔ اس روز میں کچھ لیموں توڑ رہا تھا کہ مین گیٹ کی بیل ہوئی۔ جیرا مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے پانی کا نل بند کیا اور گیٹ سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل تھا جس کی پیکنگ بتا رہی تھی کہ اندر کتابیں ہیں۔ میں نے وہی پیکٹ کھولا اور کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جیرا مالی میرے قریب ہوا اور آہستہ سے بولا، صاحب زیادہ کتابیں پڑھنے سے علم کی تاپ چڑھ جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا، یہ سب خیالی باتیں ہیں چاچا، علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی جیرے مالی نے کندھے پر پڑا اپنا کپڑا اتار کر پسینہ پونجا اور غور سے میری طرف دیکھا۔ صاحب جی، ہمارے گاؤں میں ایک ایسا بندہ موجود ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ جیرے مالی نے دان نکالے۔ ماسٹر گاؤں گاؤں۔ پتہ چلا کہ جیرے کے گاؤں میں گزشتہ 50 سالوں میں ایک ہی شخص پڑھا لکھا ہے اور وہ بھی پاگل ہو چکا ہے۔ شہر کے کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، پھر واپس گاؤں چلا آیا اور اب ہاتھ میں اینٹ اٹھائے گاؤں گاؤں کرتا پھرتا ہے۔ جیرے مالی کا گاؤں دور دراز میں کسی علاقے میں تھا، لیکن مجھ پر تجسس کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ چاچا، کیا میں تمہارے گاؤں جا کر اس ماسٹر کو دیکھ سکتا ہوں؟ جیرے نے کندھے اچکائے، جب مرضی دیکھ لیں، لیکن ہمارے گاؤں کا راستہ بڑا خراب ہے، گاڑی نہیں جائے گی۔ میں جلدی سے بولا، ٹرین یا بس تو جاتی ہوگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، صرف بس جاتی ہے، لیکن 2 بسیں بدلنا پڑتی ہیں۔ میں نے جیرے سے اس کے گاؤں کا ایڈریس لیا، حوالے کے لیے ایک نام معلوم کیا اور ہفتہ کی رات روانہ ہو گیا۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد گاؤں پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ راستہ واقعی خراب تھا، پورا انجر پنجر ہل گیا، سخت تھکن ہو رہی تھی، لہذا گاؤں میں داخل ہوتے ہی چاچے جیرے کے بتائے ہوئے بندے کا پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ یہ بندہ چاچے جیرے کا بہنوئی نہلا تھا اور گاؤں میں کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ بڑی محبت سے ملا اور بیٹھک میں خاص طور پر میرے لیے بستر لگوایا۔ رات کے کھانے میں اس سے گفتگو ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر ماسٹر ہاؤں ہاؤں کا ذکر چھیڑ دیا۔ نہلے نے کہہ کر لگایا، وہ تو جی پاگل ہے، اینٹ دے مارے گا۔ میں نے لسی کا ایک گھونٹ بھرا، کیا وہ کسی کو بھی دیکھتے ہی اینٹ مار دیتا ہے؟ نہلے نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ویسے تو باتیں کرتے رہے تو لگتا نہیں پاگل ہے، لیکن بحث تھوڑی لمبی ہو جائے تو اچانک اینٹ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے سر کھجایا، اگر واقعی ایسا تھا تو ماسٹر گاؤں گاؤں سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ علم نے اسے کیسے پاگل کیا۔ نہلے سے طے پایا کہ صبح وہ گاؤں والوں کے ساتھ مجھے ماسٹر سے ملوانے لے جائے گا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسی خوشی تھی گویا کسی میلے میں جا رہے ہوں۔ میں نے نہلے سے پوچھا، یہ لوگ ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ نہلے نے کہہ کر لگایا، بس یہ شور میلے کی شوقین ہے۔ ویسے بھی یہ لوگ ماسٹر کے دماغ کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ ماسٹر کیسے پہلے پاگل والی باتیں کرتا ہے اور پھر اینٹ اٹھاتا ہے۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا ماسٹر صاحب کے گھر والے بھی ساتھ رہتے ہیں؟ نہلا ہنس پڑا، نہیں، وہ شہر میں ہے، صرف ماسٹر ہی تماشا لگانے کے لیے یہاں رہ گیا ہے۔ 10 منٹ بعد ہم سب ماسٹر گاؤں گاؤں کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے گھر کے باہر شیشم کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ گھنی چھاؤں میں ایک 60-65 سالہ عمر رسیدہ شخص کرسی پر بیٹھا اینک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ گاؤں کے سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ نہلے نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہیں روک لیا۔ گاؤں والے ماسٹر کے تھوڑا اور پاس آ گئے۔ شاید ماسٹر کو بھی لوگوں کی آمد محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے یکدم کتاب سے نظریں اٹھائی اور لوگوں کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ انہیں گھورتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، آؤ آؤ، کیا پوچھنے آئے ہو؟ مجمع میں سے ایک ہٹا کٹا نوجوان 2 قدم آگے بڑھا، ماسٹر صاحب، وہ پوچھنا تھا کہ چڑیل کو کیسے پکڑا جائے۔ ماسٹر نے کچھ لمحے بات سنی، پھر تیوری چڑھائی، کون سی چڑیل، کیسی چڑیل؟ کوئی چڑیل وڑیل نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔
وہی نوجوان پھر بولا، لیکن ماسٹر صاحب جو بھی رات کو قبرستان والے راستے سے بہڑ کے درخت نیچے سوتا ہے مر جاتا ہے، گاؤں کے 3 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ماسٹر نے کتاب بند کی اور بڑے پیار سے بولا، دیکھو یہ تو پرائمری کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ درخت دن کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اسی وجہ سے رات کو کسی بھی درخت کے نیچے سونے سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور سونے والے کی موت ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی چڑیل کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سنتے ہی ساری فضا کہکوں سے گونج اٹھی۔ پہلے نے فخری انداز میں میری طرف دیکھا کر دی نا پاگلوں والی بات۔ میں نے ماسٹر کی طرف دیکھا جو لوگوں کے کہکے سن کر دانت پیس رہا تھا۔ گاؤں کا رنگ ریز آگے بڑھا۔ ماسٹر صاحب کالا رنگ کیسے بنتا ہے؟ ماسٹر نے گردن اس کی طرف گھمائی۔ بھائی کالا رنگ کوئی رنگ نہیں ہوتا، یوں سمجھ لو جس چیز میں کسی رنگ کی ملاوٹ نہ ہو یعنی بے رنگ ہو وہ کالی ہوتی ہے۔ سب لوگ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے بلند آواز میں کہا، کوئی پاگل ماسٹر، میرے بال سفید ہیں، میں ہر چوتھے دن غذاب لگاتا ہوں اور پھر یہ سفید سے کالے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہہ کے بلند ہو گئے۔ ماسٹر ایک دم کھڑا ہو گیا، سب لوگ چوکنے ہو گئے۔ ایک اور سوال آیا، ماسٹر صاحب چاند پر کھڑے ہو کر زمین پر پتھر پھینکا جائے تو کتنی دیر بعد نیچے گرتا ہے؟ ماسٹر کے لہجے میں بے بسی امڑ آئی، دیکھو چاند اوپر نہیں زمین کے سامنے ہے، اس لیے چاند پر کھڑے ہو کر زمین نیچے نہیں اوپر نظر آئے گی۔ سب کی بتیسیاں نکل آئیں، یوں لگا جیسے پورے مجمع کو کسی نے مشترکہ گلگلی کی ہو۔ ماسٹر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے جھکا اور تیزی سے اینٹ اٹھا لی۔ ایک ہڑبونگ سی مچی اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ماسٹر صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ ماسٹر خطرناک نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ لیلا اور دیگر گاؤں والے چیخ چیخ کر مجھے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر گاؤں والوں پر ڈالی، پھر ماسٹر صاحب کے پاس آ کر پوری عقیدت سے ان کی اینٹ والے ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولا، ماسٹر صاحب جہالت کا سمندر دلیل کے پتھر سے پار نہیں ہوتا۔ ماسٹر صاحب کے ہونٹ کپ کپائے، اینٹ ہاتھوں سے چھوٹی، آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔